الله الرحمن الرحيم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم۔ محترم بزرگوں دوستوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف اس رب العالمین کے لیے ہے جنہوں نے ہم سب کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں جانوروں کی طرح نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری کامیابی اور کامرانی کے لیے، ہماری فلاح و بہبودگی کے لیے رب العالمین نے بے شمار انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا۔ تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، تمام پیغمبروں پر درود و سلام کی بارش ہو، خصوصاً ہمارے نبی، آخری نبی جناب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی بارش ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ ہمیں اور آپ کو رب العالمین نے اس دنیا میں بھیجا اور اپنی عبادت و اطاعت کی توفیق عطا فرمائی۔ اس میں بلا شک و شبہ نہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو دولت دی ہے، حضرات یہ دولت اگر دنیا کی دولت اگر مقابلہ کرنا چاہیں تو دنیا کی دولت مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ آپ تیسرے پارے کی آخری آیت اٹھائیے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ کل قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے آئیں گے اور اللہ رب العالمین سے کہیں گے اے اللہ، میں تجھے زمین بھر کے سونا دینا چاہتا ہوں، میں زمین بھر کر سونا اور چاندی دینا چاہتا ہوں، اے اللہ تو اس جہنم سے، تو اس شدید عذاب سے بچا لے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا اے میرے بندے فلن يقبل، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ کون لوگ ہوں گے، وہ کون شخص ہوں گے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ مشرک ہوں گے، یہ کافر ہوں گے، جو شرک کر کے مرے ہوں گے، جو اللہ کے دشمن ہوں گے، جو بہت سارے انسانوں کے آگے سجدے کرتے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا آئے میرے بندے، تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، تمہارا قبول نہیں کیا جا سکتا ہے۔ فَلَن يُقْبَلَ، ہرگز قبول نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دولت جو ہمیں حاصل ہوئی ہے میرے بھائی، بہت قیمتی دولت، مگر افسوس کی بات ہے کہ آج ہم ایمان کی اہمیت اور توحید کی اہمیت اور فضیلت کو نہیں سمجھتے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری عبادتوں میں اخلاص ہے یا نہیں۔ اخلاص ہی وہ شے ہے، وہ چیز ہے، اگر ہمارے اندر اخلاص ہوگی میرے بھائیوں تو اللہ رب العالمین کے وہاں ہمارے اعمال قبولیت کے درجہ حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ ہمارے اعمال بیکار ہو جائیں گے، میں بیمار دی جائیں گے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین یہ نہیں دیکھے گا کہ بہت خوبصورت ہے، یہ بہت اچھا انسان ہے۔ اللہ رب العالمین کے وہاں فیصلے
होती का ये नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दे। अगर हमारी नीयत अच्छी हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे भाइयों हमें जन्नत में दाखिल करेगा, वरना नहीं करेगा। इसलिए रवा मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला आमालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे माल को नहीं देखता। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। तुम्हारे पास कितनी दौलत है, तुम्हारे पास कितने बेटे हैं, तुम्हारे पास कितने गाड़ियां हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन चीजों को नहीं देखता। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन इखलास को देखता है, दिलों के तक़वे को देखता है। हज़रात आप गौर करें, क्या हमारी इबादतें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होती है? मेरे प्यारे साथियों, अगर जिस्म के एतबार से देखा जाए, हदीस की किताबें बताती है, सीरत की किताबें बताती है कि हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने काले कलर थे, बिल्कुल कोयले की रंग की तरह थे। लेकिन हजरत ईमान ने वो मकाम दिया हजरत बिलाल को, तौहीद ने वो मकाम दिया हजरत बिलाल को। जब अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से वापस आए तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े-बड़े सहाबे किराम के पास मौजूद है, एक मजमा है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आइना बिलाल, बिलाल कहाँ है? अल्लाह के रसूल पूछते हैं, उसी मजमे में हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद है। हजरत बिलाल खड़े होते हैं, आया अल्लाह के रसूल बताइए। अल्लाह के रसूल अपने पास बुलाते हैं, आए बिलाल बताओ, तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो, कि तुम्हारे जूतों की आवाज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे सुनाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुनाई है। बताओ आए बिलाल, ऐसा कौन सा अमल करते हो? हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवाब देते, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो वही अमल करते हैं जो सारे के सारे सहाबा करते हैं। अल्लाह के रसूल, शायद एक अमल हो सकता है कि जब भी उसे देखता है तो मैं वज़ू बना लेता हूँ और 2, 4, 6, 10 रकात नमाज पढ़ लेता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, इसी अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन दिलों के तक़वा को देखता है, ये नहीं देखता कि इंसान खूबसूरत है। आप गौर करें, अमल का दारो मदार नियतों पर है। हम जैसा नियत करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के वहां वैसा बदला मिलने वाला है। अगर हमारी नियत अच्छी हो कि अल्लाह को राज़ी करना है तो हम अजर सवाब के मुस्तहिक होंगे, वरना हमारे ही अमल हमारे लिए वबाल जान बन जाएगा। मेरे आप गौर करें, आज हम ये बात करते हैं कि अल्लाह को राज़ी कैसे करें। अफसोस की बात है, दिल खून के आंसू होते हैं मेरे भाइयों। आज मस्जिदें चीख रही है, चिल्ला रही है। आज बहुत सारे इंसान एक हफ्ता नमाज नहीं पढ़े हैं, फजर की नमाज में नहीं आए, ज़ोहर की नमाज में नहीं आए, इशा की नमाज में नहीं आए, बेचारे पहले सब में मौजूद हैं। इनसे पूछो, अरे भाई तुम नमाज पढ़ने के लिए क्यों आए हो? वो जवाब देता है, अरे मेरे भाई, मैं जुमा है इसलिए मैं नमाज पढ़ने के लिए आया हूँ। अरे जुमा है तो क्या हुआ, जुमे की नमाज पढ़ने के बावजूद जुमा की नमाज हम पढ़ ले तो क्या एक हफ्ते की पूर्ति हो जाएगी? नहीं मेरे भाइयों, इनसे पूछो आप जुमे की नमाज पढ़ने के लिए क्यों आए हो? वो जवाब देता है, अरे मेरे भाई, अगर हम जुमे की नमाज नहीं पढ़ेंगे तो गांव वाले, बस्ती वाले, सोसाइटी वाले, समाज वाले क्या कहेंगे? ये कितना कमीना इंसान है, ये कितना बदबख्त इंसान है कि जुमे की नमाज तक नहीं अदा करता। मेरे
प्यारे साथियों, गौर करो, इमाम साहब का खुतबा सुना तो सूरह फातिहा पढ़ाएंगे, नमाज वो भी आपने सूरत पढ़ा, फिर रुकू में जाएंगे, फिर सजदे में जाएंगे, सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद भी पढ़ेंगे, सलाम फिरने के बाद फिर घर भी चले जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, गौर करना, अल्लाह को राज़ी करने के लिए मेरे प्यारे साथियों इबादत करो। ये नहीं सोचो कि समाज वाले क्या कहेंगे, ये नहीं सोचो कि गांव वाले क्या कहेंगे, सोसाइटी वाले क्या कहेंगे। मेरे भाइयों, आपने नमाज पढ़ने के बाद अगर दिल में ये नियत हो कि हम लोगों के डर से नमाज पढ़ा, तो मेरे प्यारे साथियों जानते हो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सल्ला युराई फक़द अशरक, जिसने दिखावे के लिए नमाज पढ़े उसने शिर्क किया। आज हम मुसलमान हैं, अफसोस की बात है मेरे भाइयों, आज हम रोना रोते हैं कि आज हम जलील क्यों हैं, आज हम रुसवा क्यों हैं। मेरे भाइयों, कुरान करीम की आयत मुझे याद आता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युथब्बित अक़दामकुम। ऐ ईमान वालों, इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, तुम्हारी मदद करेगा, और तुम्हारे कदमों को जमा देगा। मुफस्सिर इकराम इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मदद के मोहताज नहीं है, लेकिन जब तुम दीन की हिफाजत करोगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की हिफाजत करोगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी हिफाजत करेगा, तुम्हारी मदद करेगा। मेरे भाई, गौर करने की जरूरत है मेरे भाई। आज हम दुनिया में जलील हैं, आज हम दूसरों को राजी करने के लिए हम क्या क्या करते हैं। शायद वाकया मैंने आपको कभी सुनाया कि एक इंसान घोड़े पे सवार होकर, बाप बेटा जा रहा है, बाप घोड़े पे सवार है और बेटा घोड़े के लगाम को पकड़ कर चल रहा है। तो बस्ती वालों ने देखा, गांव वालों ने देखा, बस्ती वाले कहने लगे, अरे बाप कितना बड़ा जालिम है, बेटा पैदल चल रहा है और बाप घोड़े पे सवार है। और जब बेटा घोड़े पे सवार हो गया और बाप जब पैदल चलने लगा, तो बस्ती वाले कहने लगे कि बेटा कितना बड़ा जालिम है। यानी पता चला कि दुनिया के लोगों को नाराजी नहीं कर सकते मेरे भाइयों, उनके पैर धुल कर पानी में पी लो तो राजी नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने के लिए कोशिश करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करो मेरे भाइयों। इबादत उसके सामने उसके लिए होनी चाहिए, सजदा उसके लिए होनी चाहिए। आज मुसलमान का हाल क्या है मेरे भाइयों, सजदा करते हैं दरगाह में, सजदा करते पता नहीं कहां सजदा करते हैं। मुसलमान की ये निश्चित पहचान नहीं मेरे भाइयों। आप गौर करें, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 3 किस्म के लोगों से जहन्नम भड़काई जाएगी। वो 3 किस्म के लोग कौन होंगे? अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, पहले नंबर पर शहीद, दूसरे नंबर पर आलिम, तीसरे नंबर पर मालदार। इन 3 किस्म के लोगों को जहन्नम में डाला जाएगा। एक मुजाहिद जंग के मैदान में लड़ता है, लड़ते लड़ते बहुत काफिरों को शहीद कर देता, कत्ल कर देता है और खुद भी शहीद हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन उनको बुलाएगा, आए मेरे बंदे, हमें तुमने जिंदगी दी थी, तो अपनी जिंदगी को कहां सर्व किया? वो जवाब देगा, आए अल्लाह, मुझे जिंदगी मिली थी, मैं जंग के मैदान में शहीद हो गया, कई काफिरों को कत्ल भी कर दिया। अल्लाह फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, तू झूठा है, तुम तो शहीद तो हुए, लेकिन तुम जंग के मैदान में इसलिए गए थे कि तुमको बहुत बड़ा बहादुर कहा जाए। तुमने अपने बीवी बच्चों को छोड़ा, अपने घर को छोड़ा, अपने समाज, अपने सोसाइटी को छोड़ा और जंग के मैदान में तुम इसलिए गए कि लोग तुम्हें बहुत बड़ा जंगजू कहे, लोग बहुत बड़ा तुम्हें बहादुर कहे। तो अल्लाह फरमाएगा, आए फरिश्तों, इसको पकड़ो और जहन्नम के अंदर डाल दो। जानते हो, शहीद कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया सिर्फ नियत की वजह से कि लोग बहुत बड़ा बहादुर कहे। तो मेरे भाइयों, बताना ये चाहता हूं कि अल्लाह को राजी करने के लिए बात करें मेरे भाई। और दूसरे नंबर पर आलिम। आप क्या समझते हैं कि आलिम बन गए तो क्या फरिश्ते बन गए?
نہیں میرے بھائیوں، اگر کوئی انسان، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، سیکھتا اور سکھاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اللہ رب العالمین اس عالم کو قیامت کے دن بلائے گا، اے میرے بندے میں نے تمہیں علم دی، علم دیا، تو نے اپنے علم کو کہاں صرف کیا، کہاں خرچ کیا؟ عالم آئے گا، اللہ رب العالمین کے سامنے کہے گا اے اللہ میں لوگوں کو قرآن سکھایا کرتا تھا، خود بھی پڑھاتا تھا، نماز بھی پڑھاتا تھا، بیان بھی کرتا تھا، اے اللہ میں ان کی زندگی، ان کے لیے میں قرآن کریم کو سکھانے اور سیکھنے میں اپنی پوری زندگی صرف کر دی۔ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے تو جھوٹا ہے، تو قرآن اس لیے پڑھتا تھا کہ لوگ تمہیں بہت بڑا قاری کہے، لوگ بہت بڑا حافظ کہے، تمہیں خطیب کہے، تمہیں مولوی صاحب کہے، تم اس وجہ سے تم نے قرآن کو پڑھا کرتا تھا اور پڑھایا کرتا تھا، اس وجہ سے اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا اے فرشتوں اس کو پکڑو اور اس کو جہنم کے اندر ڈال دو۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے غور کریں کہ پوری زندگی قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں گزارتی ہے، لیکن صرف نیت کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے جہنم میں ڈال۔ تیسرے نمبر پر وہ انسان ہوگا جس کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں، اللہ رب العالمین ان کو نعمت یاد دلائے، اے میرے بندے میں نے تمہیں دولت دیا، تو کیا کیا دنیا میں؟ وہ انسان کہے گا اللہ جہاں ضرورت تھی، اے اللہ تیرے راستے میں ہم نے پوری زندگی صرف کر دیا مال و دولت کو۔ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تو دولت تو اس لیے خرچ کیا تھا کہ تمہیں بہت بڑا سخی کہا جائے، تمہیں مالدار کیا کہا جائے، تمہاری تعریف، تمہاری تمنا پوری ہو چکی ہے، اب اللہ رب العالمین حکم دے گا اے فرشتے اس کو جہنم کے اندر ڈال دو، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر ڈال دو۔ میرے بھائیوں غور کرو، دولت مندو، پیسے والے غور کرو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پچھلے جمعہ میں نے بیان کیا تھا کہ 7 قسم کے لوگ اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظل یوم لا ظل الا ظلہ۔ سارے کے سارے لوگ جب پسینے میں ڈوبے ہوں گے، پریشان ہوں گے، ڈرے ہوں گے، تو اللہ رب العالمین 7 قسم کے لوگوں کو جہنم کے اندر عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے۔ ایک انسان جو تنہائی میں صدقہ کرتا ہے، جو بائیں ہاتھ سے دیتا ہے اس کو دائیں ہاتھ کو بھی نہ معلوم، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے۔ بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ ہے، ایک انسان صدقے کا مال کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہے، ڈیوائیڈ کرنے کے بعد یہ سوچتا ہے میں کہ کسی ایسے انسان کو دوں کہ کسی انسان کو معلوم نہ چلے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد یہ سو جاتا ہے، سونے کے بعد یہ آخری پر اٹھتا ہے، رات کے آخری پر اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد یہ صدقے کے مال کو ایک حصہ لے کر نکلتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر 2-2.5 میل کا ذکر کیا گیا ہے، تو 4 کلومیٹر تقریباً چلا بھی جاتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ ایک انسان موجود ہے، ایک انسان بیٹھا ہے، اسے پوچھتا ہے اے میرے بھائی تمہیں کیا پریشانی ہے، کیا تکلیف ہے؟ وہ جواب دیتا ہے اے انسان میں بیٹھا ہوں، میں کمزور ہوں، میں ضعیف ہوں، اسی وجہ سے تو میں بیٹھا ہوں، کیا تکلیف ہے؟ وہ انسان پوچھتا ہے، وہ بتاتا ہے اے میرے بھائی میں پریشانی نہیں بتانا چاہتا ہوں۔ بہت ساری پریشانی ایسی بھی ہوتی ہیں کہ لوگ دوسرے کے سامنے شیئر نہیں کرنا چاہتا۔ اس انسان کو صدقے کا مال دے دیا، یہ گھر آتا ہے اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد پھر یہ مارکیٹ جاتا ہے، بازار جاتا ہے، تو چرچا ہو رہا ہے، کیا چرچا ہو رہا ہے کہ اللہ کا ایک نیک بندہ جو دھوکا کھا گیا۔ یہ گھر آتا ہے اور دعا کرتا ہے اے اللہ میری نیت یہ نہیں تھی کہ وہ انسان جو صدقہ لیا تو مالدار تھا، پیسے والے تھا۔ میرے بھائیوں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہو اور صدقہ کسی چوک کو بھی اگر دے دیتے ہو، کسی لکڑے اور کسی
کے دانتوں کو بھی دے دیتے ہو تو میرے بھائیو یہ صدقہ اللہ رب العالمین کے وہاں مقبول ہوگا. یہ انسان تینوں دن جاتا ہے, تینوں دن جانے کے بعد کسی ایک ثانیہ عورت کو صدقہ کرتا ہے, کسی ایک مالدار اور کسی ایک چور کو صدقہ کرتا ہے, اور تینوں صدقہ کا مال جب ختم ہو جاتا ہے تو سوتا ہے اور سوچتا ہے سونے کے بعد آئے اللہ ہمارے پاس جو صدقے کا مال تھا ہم نے خرچ کر دی, آئے اللہ کیوں جانتا ہے ہماری نیت اچھی تھی. خواب میں اس کو دکھاتا ہے آئے میرے نیک بندے تمہارے تینوں صدقے کے مال قبول ہو گئے. تو میرے پیارے ساتھیوں نیت اچھی کرو میرے بھائی. آج ہم دنیا کے لوگوں کے لیے مرنے مٹنے کو تیار ہوتے ہیں کہ لوگ ہم سے کیسے خوش ہو جائیں. یہ فکر ہمیں رہتی ہے کہ دنیا کے لوگ ہمیں کیا کہیں گے. جنگ تبوک کا موقع ہے, اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او میرے صحابہ ہمیں بہت دور جا کر لڑائی لڑنا ہے, ہمارے پاس دولت کی کمی ہے, ہمارے پاس مال کی کمی ہے, ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے. تم ایسا کرو تم اپنی اپنی طاقت کے مطابق تم اپنی اپنی حیثیت کے مطابق تعاون دو. کوئی صحابی آتے محنت و مزدوری کرنے والے, کسان صاحبی محنت و مزدوری کرنے والے صاحب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے, ایک مٹھی گیہوں یا ایک مٹھی چاول کراتے ہیں, اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے لیجئے, اس سے زیادہ میری حیثیت نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں او میرے صحابی تم رکھ دو. میرے پیارے ساتھیوں یہ صحابی جو ایک مٹھی گیہوں اور ایک مٹھی چاول دے کر جو اسلام کی مدد کرتے ہیں, آج کے بڑے بڑے دولت مند بھی, آج کے بڑے بڑے سرمایہ دار بھی, پیسے والے بھی اس چاول گیہوں کے مٹھی گیہوں جو کیا آگے پھیلے. میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت کی کریمہ ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں. آئے میرے صحابی ان اللہ علیم بذات الصدور, آئے میرے صحابی تمہارے دلوں کے تقوی کو, تمہارے دلوں کو اللہ رب العالمین دیکھتا ہے. ولکن ينظر الى قلوبكم, اللہ رب العالمین تمہارے صورت کو نہیں دیکھتا, تمہارے مال کو نہیں دیکھتا, اللہ رب العالمین دلوں کو دیکھتا ہے میرے بھائی. اور جب صحابی کرام ایک مٹھی گیہوں اور ایک مٹھی جو لے کر جب اسلام کی مدد کرنے آئے تو مشرکین کفار مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ اسلام کی مدد کرنے چلا ہے, ایک مٹھی گیہوں اور ایک مٹھی جو کے بس. غور کرے میرے بھائی, جو صحابہ کرام یہ نہیں سوچتے تھے کہ لوگ ہم سے کیسے راضی ہو جائیں, صحابہ کرام یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیسے راضی ہو جائے. تو ضرورت اس بات کی ہے, اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو اللہ کو راضی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. لوگ ناراض ہو جائے اس سے پرواہ نہیں, لوگ ہم سے بات کرے یا نہ کرے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے میرے بھائیوں ہم عبادت کریں. میرے پیارے ساتھیوں شادیوں میں دیکھ لو کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے. شادیاں اگر ہم اسلامی طریقے پر کرتے ہیں میرے بھائیوں یہ تمام چیزیں ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہوگا, تبھی ہمیں جنت مل سکتی ہے. جنت کو پانے کے لیے اپنے خواہشوں کے اوپر اپنے اچھاؤں کے اوپر چھری چلانی پڑے گی میرے بھائیوں. جنت ایسے نہیں مل جائے گی. صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر دیکھو میرے بھائیوں, آج ہم ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں, دنیا میں مسابقت کرتے ہیں, کمپٹیشن کرتے ہیں ایک دوسرے سے, دولت کمانے میں, پیسے کمانے میں, آگے بڑھنے میں. صحابہ کرام کی زندگی دیکھو, اسی جنگ تبوک کا موقع ہے, اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو گھر جاتے ہیں. گھر جانے کے بعد گھر کے سارے سامان کو اکٹھا کرتے ہیں, اور اکٹھا کرنے کے بعد دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, تقسیم کرتے ہیں, اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے پریوار والوں کے لیے, اپنے بال بچوں کے لیے رکھ دیتے ہیں, اور ایک حصہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے ہیں. اے اللہ کے رسول لے لیجئے, آج اسلام کو میرے مال کی ضرورت. غور کریں میرے پیارے ساتھیوں, صحابہ کرام کی زندگی دیکھو, اللہ کے رسول کہتے آئے عمر فاروق تم رکھ دو. اللہ کے رسول سوال کرتے ہیں اے عمر فاروق گھر میں کچھ چھوڑے ہو کہ نہیں چھوڑے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگتے ہیں اے اللہ کے رسول میں نے اپنے بال بچوں کو لیے آدھا چھوڑا اور آدھا اسلام کی مدد کرنے کے لیے آیا. عمر فاروق سوچتے ہیں کہ آج میں حضرت ابوبکر صدیق سے نیکیوں کے کام میں آگے بڑھ جاؤں گا. کچھ دن بعد حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں,
اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے لیجئے، آج اسلام کو میرے مال کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں اے عمر فاروق، گھر میں کچھ چھوڑے ہو کہ نہیں چھوڑے ہو؟ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول سے کہنے لگتے ہیں اے اللہ کے رسول، گھر کے سارے سامان کو اکٹھا کر کے میں لایا ہوں، گھر میں ایک روٹی کوڑی بھی نہیں چھوڑا، ساری کی ساری چیزیں میں لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے نبی سے کہہ لگتے ہیں ابقیت لکم اللہ ورسولہ، اگر گھر میں کچھ چھوڑا ہو تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، مومن ہے، مومن کی صفت تو یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ صدقہ کرے۔ میرے بھائی، یہ چند چیزیں تھی اخلاص کے تعلق سے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم تمام امت اسلامیہ کو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہم کام کریں، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہم عبادت کریں۔ لوگ ناراض ہو جائے اس سے کوئی پرواہ نہیں، لیکن اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہم سب کام کریں۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہم تمام امت اسلامیہ کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی ہم سب کو پوری توفیق عطا فرما۔ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ جو انسان پریشان ہے اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ میری پیاری ماں و بہنوں سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اللہ ان کو اسلامی پردے کی توفیق عطا فرما۔ میری پیاری ماں و بہنوں کو بھی 5 وقت کی نماز پڑھنے کی پابندی سے توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔